تو وہ حضرت سلیمان کو دیکھ لیں جی چپ کر گئے ہو تم حضرت سلیمان کو دیکھ لیں کہ علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. ہم تو شیعہ ہی ہیں نا, شیعہ ہم تو شیعہ ہی ہیں, ہمارے اندر وہ شیعہ والی بات کوئی نہیں ہے نا. اگر شیعہ یہ دیکھنا ہے اثنا عشری اور امام کی قدم پہ قدم چلنے والی شخصیت اس کائنات میں دیکھنی ہے تو وہ جناب سلیمان کو دیکھو کہ یہ ہوتا ہے شیعہ ایسے امام کا. اب امام کی نظر پڑی جناب سلیمان پہ تو امام نے پوچھا یا سلیمان کیف اصبحت یا ابا عبداللہ, فرمایا اے سلیمان تم نے آج صبح کو کیسے پایا. یہ جو صبح آپ اٹھ کے آئے ہو, آپ کی زبان میں کہتا ہوں آج صبح تھوڑا کیویں دا موڈ ہے. جو حضرت سلیمان نے بات کی ہے نا, یقین کریں الفاظ اتنے خوبصورت لے کے کھڑا کہ دل کرتا ہے کہ اڑ کے آپ کی خدمت میں بیان کروں, پوری دنیا سنے اس الفاظ کو جناب سلیمان کی باتوں. کہا مولا فقل قال, فرمایا قال اصبحت فی غموم اربع, اے میرے مولا میں اس صبح کو جب میرے سامنے آئی تو میرے ذہن میں 4 غم سوار ہیں. کتنے غم سوار ہیں؟ 4 غم سوار. اب مولا نے پوچھا تو حضرت سلیمان نے بتایا وہ پہلا غم, فرمایا یا علی ان غموں میں سے پہلا غم جو صبح کو میرے سر پہ سوار ہے, جو میرے دل کے اوپر سوار ہے وہ یہ ہے غم العیال یطلبون الخبز والشہوات, میری بیوی اور بچے مجھ سے روٹی طلب کرتے ہیں. میرے اہل و عیال مجھ سے کھانا پینا دودھ کپڑے یہ طلب کرتے ہیں. ایک غم وَغَمُّ الْخَالِقُ يَطْلُبُ الطَّاعَةَ, میرا خالق مجھ سے اطاعت طلب کرتا ہے. توجہ, میں جلدی سے اس کی تفصیلات کروں گا. وَغَمُّ الشَّيْطَانُ يَأْمُرُ بِالْمَعْصِيَّةِ, اور تیسرا غم یہ ہے شیطان مجھے برائی کی طرف کھینچتا ہے. وَغَمُّ الْمَلَكُوتِ وَغَمُّ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالرُّوحِ, اور ملک الموت روح طلب کرتا ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے ان باتوں پہ عمل کرنے کی. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں جن کو مولا کائنات کو بتا رہے ہیں یا علی میں نے آج کی صبح اس انداز میں کی ہے, بیوی مجھ سے کھانا مانگ رہی ہے, بچے مجھ سے روٹی مانگ رہے ہیں, بچے مجھ سے کپڑے مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اطاعت کر, شیطان برائی کی طرف کھینچتا ہے, اور ملک الموت میری روح قبض کرنے کو تیار ہے. جاؤں تو جاؤں کہاں, کیا کروں. اور آپ کو یہ عظیم جملہ کی خدمت میں عرض کروں, امام نے جو آگے سے جواب دیا وہ بھی بہت خوبصورت, کمال جواب. بچوں کو کھانا کھلانا, بچوں کو رزق کے حلال کھلانا ایک شہید کی شہادت کا جتنی فضیلت ہے اتنی اولاد کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے. آپ نے بالکل ایسا سنا ہے. میں نے آپ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اپنے بندے پہ کرم کیا کہ تم کھانا بھی کھلاتے ہو, اللہ تمہاری طرف سے صدقہ شمار کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مقام پہ فرمایا ایک شہید کی جتنی شہادت کا درجہ ہے اتنا ثواب ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا. فرمایا وَالْخَالِقُ يَطْلُبُ الطَّاعَةَ, پروردگار عالم اطاعت طلب کرتا ہے, اس کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانی
والشیطان یامر بالمعصیہ، اور شیطان برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور بندہ خدا، تم نے لاہور جانے کے لیے، تم اسلام آباد جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، میرے پاس اتنا پیٹرول ہونا چاہیے، میرے پاس وہاں پر رہائش کہاں پہ لینی ہے، وہاں راستے میں میں نے کیا کیا کھانا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ نماز ظہر کہاں پہ پڑھنی ہے؟ جی پہلے سامنے تو مولی چنڈے والے فضائل پڑھتا تھی، ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یعنی کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے نماز کا جو وقت ہو جائے تو وہ ہم نے کہاں پڑھنی؟ کبھی سوچا انسان؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کے درجے پہ ابھی ہم پہنچے نہیں۔ ہم وہ استغفار والی لسٹ میں ابھی ہمارا نام نہیں۔ جناب سلمان کی طرف دیکھ کے فرمایا فقال لهم ابا شبیہ یا ابا عبداللہ، اے سلمان اگر تم نے ان 4 حالتوں میں سلو کیا ہے تو میں علی ابن ابی طالب تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے تمہارے درجات کو جنت میں بلند فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا یہ کیسے؟ بیوی بچے کھانا مانگتے ہیں، اللہ اطاعت کو کہتا ہے، جی ملک الموت روح قبض کرنے پہ کھڑا ہوا ہے، اور تیسری کون سی بات ہے؟ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے اور تلیہ کھلوتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تلیہ کھلوتا ہے، یہ بندہ کی طرف دیکھتا ہے شیطان کہ کسی وقت بھی یہ میرے پھندے میں آ جائے، میں اس کو پھنسا لوں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ انسان کی طرف شیطان ایسے لپکتا ہے خصوصاً 2 افراد کی طرف، ایک وہ جو گالی دیتا ہے اور دوسرا وہ جو گالی پہ چڑھتا ہے۔ ان 2 کو شیطان بڑا جلدی قابو کرتا ہے، لیکن ساڑھے معاشرے کی گالی نہیں سمجھی جاتی۔ جب تک گالی نہ دے گال دے وچ چاشی نہیں آتی۔ یہ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ گالی گناہ کبیرہ ہے، آپ نے لسٹ گناہ کبیرہ بھی نہیں پڑھی میرے خیال میں۔ اب یہ شیطان کہتا، اب دیکھو ایک شیطان ہے یہ گالی دینے والا اور گالی پہ چڑھنے والا، پھر شیطان سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، تب ایک بندے نے گالی دی اور دوسرے نے ایسے کھڑے ہو دیکھتا ہے جیسے 2 بندے مرغے لڑا کے جو ہے نا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، دونوں مرغے جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، اب اتنا لڑتے ہیں اس ایک گالی کی وجہ سے، وہاں جھوٹ بھی ہے، وہاں معیار بھی کاٹی جا رہی ہے، وہاں قسمیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں بہن بھائی کی بھی ایک ہو رہی ہے، وہاں چغل خوری بھی ہو رہی ہے، وہاں گواہ جھوٹے بھی لائے جا رہے ہیں۔ ایک گالی تھی کتنے گناہ ہو گئے؟ گالی ایک تھی نا، گناہ کتنے ہو گئے؟ تو لسٹ جتنی بنا لو بنتی جائے گی۔ لہذا یہ بھی بات بہت اہم ہے، تیرے اور میرے پہلے قائدار ملت فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس کو برداشت کر جانا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ یہ آپ کو پتہ ہے معصومین کی سیرت میں کبھی معصوم کو لوگ آ کے گالی دیتے تھے نا، جس کو تیرے میرے چوتھے تاجدار ولایت کو، اور امام ہر طرف منہ پھیر کے اس کو آگے کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر بندہ تھک کے کہتا کہ مولا میں آپ کو برا بھلا کر رہا ہوں، تو مولا کیا کہتے تھے؟ میں آپ کو ہی معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے معصومین کی سیرت ہے، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں ہے، ہمارے شیعہ میں حیدر کرار کے ایسے نہیں ہے۔ ہمیں کوئی گالی دے پھر ہم آگے سے یوں شروع ہوتے ہیں جب تک ہمارا سانس نہیں ٹوٹتا لسٹ گالیوں کی شروع ہے۔ یہ مومنیت نہیں ہے، یہ شیعت نہیں ہے، یہ شیعہ پن نہیں ہے۔ پہلی بات اور آخری بات کرنے لگا اس لیے کہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مولا فرماتا ہے فقال لهم ابا شریعہ یا ابا عبداللہ ان لک لکل خصلۃ درجہ، اے سلمان یہ 4 صورتوں میں جو تم نے صبح کی ہے نا، ان صورتوں میں اللہ نے تمہارے درجات کو بلند کیا۔ فرمایا اس لیے فإنی قلت دخلت یا رسول اللہ، میں بھی ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس سے آیا تو رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیف اصبحت یا علی، یا علی آپ نے صبح کیسے کی؟
یہی بات رسولان آپ نے مجھے بتائی ہے نا، یہی رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا. رسول اللہ نے فرمایا یا علی کئی اصبحت یا علی آپ نے صبح کیسے کی؟ فقلت اصبحت وليس في يدي شيء غير الماء. علی ابن ابی طالب فرمایا یا رسول اللہ میں نے آج کی صبح یہ کیا کہ میرے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ میرے گھر میں سوائے پانی کے اور میں نے کوئی جگہ پوچھی گی. اس لیے فرمایا العیال یطلبون کیا یطلبون الخبز والشہوات. اولاد مجھ سے کھانا مانگتی ہے. اب کھانے کے بعد ہمارے گھر میں اضافی کوئی چیز نہیں پڑی سوائے پانی کے. اللہ اکبر. فرمایا دوسرا والخالق یطلب الطاعہ خالق اطاعت مانگتا ہے. فرمایا وانا مکتمل لحال الفریقین الحسن والحسین. فرمایا اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے حسن حسین بھوکے ہیں، صحیح طرح سے انہوں نے سیر نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کی اطاعت پہ میں نے صبر کیا ہے. خاندان زہرا پہ سلوات. غم العیال سر من النار. تیسرا جملہ فرمایا اہل و عیال کا غم اگر کوئی بندہ لیتا ہے اور رزق حلال کما کے بعد مشکلات پیش آتی ہیں. اور سنو مومنو جتنے بیٹھے ہو میرے کو میں بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی اہل و عیال کی غم لیتا ہے اور صحیح رزق نہیں کما پاتا، صرف رزق حلال تھوڑا کما پاتا ہے، فرمایا یہ رزق حلال غم العیال سر من النار، یہ جہنم سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. بہترین ڈھال ہے. کبھی بھی نہ گھبرایا کرو اس بات پہ کہ مجھے رزق تھوڑا ملا ہے تو میرے بچے جو ہے اس طرح، میرے بچے اس طرح. نہ، اپنے توکل کو، اپنی نیت کو وقت کے امام پہ رکھ دیجیے. تو جب اپنے امام سے آپ بات کریں گے تو امام ضرور سلام کا جواب دے گی. آپ پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، کہتے ہیں نا. سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے. جواب دینا کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وقت کا امام ہو اور واجب کام نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بول سکتے ہیں، لیکن وہی بات کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا سلام کا جواب ملے گا. جتنا تقرب امام کے ساتھ ہوگا اتنا ہی جواب ملے گا. انشاءاللہ یہاں سے یہ زندگی رہی تو اگلے جمعے پہ یاد کروں گا. ابھی کافی